السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پاکستان کے سیاسی افق پہ اور پاکستان کی سیاسی بساط پہ بہت الجھاؤ ہے، اور بالخصوص رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ نظامی صاحب، آج انہیں جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ اب انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کو سیاسی انتقام گرداننا اور اپوزیشن کا یہ موقف کس حد تک پاکستان کی عوام قبول کریں گے؟ ان کو کورٹ وہ کیمپ جیل میں جو خاص ڈرگ سمگلرز کے لیے ایک سیل ہوتا ہے، کیونکہ جو بی کلاس نہیں مل سکتی ان کو، جی، اس میں ڈالا گیا عام قیدیوں کے ساتھ۔ عام قیدیوں کے ساتھ نہیں، جو ڈرگ سمگلرز ہوتے ہیں، جی ٹھیک، یا عام قیدی کہہ لیں آپ۔ عام قیدی مطلب وہ بی کلاس تھوڑی بیٹر کلاس نہیں، دراصل یہ رانا ثناءاللہ کو بنا آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے آپ۔ یہ جب سے ہوئی ہے نا اے پی سی، حکومت کا رویہ اب ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹیک نو پرزنرز، یعنی کہ جنگ کے اندر جو بھی ملے اس کو مار دو۔ ٹھیک، یہاں مطلب یہ ہے، اس کا مراد ہے کہ ہر سیاستدان کو اندر کر دو۔ ٹھیک، اب اور سارے تعزیری اقدامات جو ہیں وہ اسکرو ٹائٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کا۔ جی، مزید گرفتاریوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ سب سے پہلے دیکھیں نا ہو کیا چکا ہے، جو باتیں تو آگے کی آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو فارورڈ بلاک بنانے کی باتیں اور جو لوگ ملے ہیں خان صاحب کو، یہ بھی اپوزیشن کو ایک پیغام ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت دیر سے ان کے پاس ان لوگوں سے ان ٹچ تھے۔ یہ ٹائمنگ چنی گئی ہے، پرویز الہی صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا، میری اپنی اطلاع ہے، اور لوگوں نے بھی کیا کام۔ جی، اگر یہ الیکشن سے پہلے بھی چاہتے تو ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے تھے، لیکن بعد ازاں تو کیا گیا نا۔ ایک یہ ہوا، جب کیبنٹ میٹنگ شروع ہوئی ہے تو ادھر سے ہی بات شروع ہوئی، اب وہ لا ڈویژن کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نئی تلوار جو لٹک رہی ہے ان کے اوپر، ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب، جن کا کل ایک انٹرویو نہیں چلا جی، ایک چینل پہ، وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو بھی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص جو کہ پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے لایا گیا، آیا وہ انٹرویوز دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، یہ خیر الگ بحث ہے، لیکن یہ بھی ایک کلیمپ ڈاؤن ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کو کہ ایک بڑی باریک چیز ہے جو کہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کی اور قانون اور آئین کی بنیاد ہوتی ہے۔ جی، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو اینگلو سیکسن سسٹم ہے لاء کا، مطلب اگر آپ آج ملزم ہیں تو آپ جب تک مجرم نہیں قرار پاتے، آپ پر الزام ہے لیکن آپ گلٹی نہیں، کنوکٹڈ نہیں ہیں۔ یہ نیب کے اندر ہے۔ اب خان صاحب اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب نیب کے قانون کو بدلنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس ملک کے قانون کی الٹی گنگا بہانا چاہتے ہیں۔ عام الزام پہ بھی وہ نیب والا قانون لانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی if I arrest you, you are guilty as charged، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ ٹھیک، کہ جو آپ پہ الزام ہے وہی آپ گلٹی ہیں۔ پھر یہ کورٹ ووٹ تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ لیکن نظامی صاحب، یہ جو لا ڈویژن کو بھیجنے کی بات کی ہے کہ پروٹیکشن آرڈر، اس پہ ذرا بات کی جائے، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے ایوان اس کی منظوری یہ دے؟ ٹریڈیشن ہے میرے خیال سے، آئین کا شاید حصہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ٹریڈیشن ہے، لیکن یہ اگر ایسا کیا گیا تو کورٹ میں جا کے شوٹ ڈاؤن ہو جائے گا میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے، اب اور آپ آگے چلیں، آپ رانا ثناءاللہ کی آپ نے بات۔ جی، میں رانا ثناءاللہ کی بات کر رہا تھا نظامی صاحب۔ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بعد، رانا ثناءاللہ کی گرفتاری جو ہے، مطلب ہے کہ ایک سیاسی شخصیت ہے، بڑی کڑوی زبان کے آدمی ہیں، ان کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی ذمہ دار کرا دیا۔ جتنی دیر شہباز شریف چیف منسٹر رہے ہیں، ورچولی وہی پنجاب چلاتے رہے ہیں جی آپ پہ۔ اب یہ جو ان سے ہیروئن اور یہ چرس نکلی ہے، یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ANF والے وہی بتائیں گے، جی، جسٹیفائی بھی وہی کریں گے۔ لیکن جس طرح ہمارے ہاں انداز ہے حکمرانی کا اور پروسیکیوشن کا، آپ کسی پہ بھی چرس ڈال کے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ اور زرداری صاحب خود ایک ڈرگ سمگلنگ کے اندر ان کو پکڑ دیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ جی،
اور 5 سال وہ کیس چلتا رہا، انہوں نے خود آج مانا، صرف ان کے اوپر چرس ڈالی نہیں گئی. ٹھیک. یہ ڈالی گئی ہے یا نکلی ہے، یہ تو آپ ہر آدمی کو اپنی موٹر جو ہے وہ کیئرفل رہنا پڑے گا اس میں. ویسے ٹائمنگ جو ہے نا، اس انگریزی میں کہتے ہیں اٹ اسٹنکس. مطلب میں رانا ثناءاللہ کو جتنا جانتا ہوں، میں کانٹ واؤچ. نظامی صاحب آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں، ہمارا لیکن ٹائمنگ ہے. کل 1 جولائی تھا، نئے مالی سال کا پہلا دن تھا، اور پھر عوام کا ریئیکشن بھی تھا، مہنگائی کا طوفان بھی تھا. نہیں پہلے یہ بات تو سیاسی بات تو میں اسی سیاسی پہ آ رہا ہوں. وہ دیکھیں ٹائمنگ کی وجہ سے رانا ثناءاللہ کی سٹوری بڑی سٹوری بن گئی، یہ بنیادی مسائل پیچھے دب گئے. سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کی جو گرفتاریوں کی بات کی جا رہی ہے، شاید خاقان عباسی کا نام بھی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری بھی ملزم دیکھیں نا. یہ اس صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی حجاب تھا نا اس معاملے میں تو وہ ختم کر دیا گیا. اب کلیئر وہ جو چارٹر آف اکانومی اور یہ اور وہ عمران خان نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سختی کریں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ تھرون دا گانٹلیٹ، آپ آئیں میدان میں. اب دیکھیں یہ سختی خالی جو ہے، اب اس میں ایک اور بھی آپ نکال لیں. اب وہ اس بات کی تو تردید کی کہ نواز شریف صاحب کا کھانا نہیں ہم نے بند کیا. جی. ساتھ ہی کہا کہ یار وہ مضرت سے کھانا کھا رہے ہیں، ہم چیک کریں گے. ان کے گھر سے ان کی جان کے لیے جو کھانا نقصان دہ وہ بھیجا جا رہا ہے. کیا مذائقہ خیز قسم کی بات کی ہے شہباز گل صاحب. لیکن یہ اس پہ بھی واہ واہ ہوگی. تو مقصد ہے کہ ایک حصار تنگ کیا جا رہا ہے. ایک بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے کھانے پہ، نظامی صاحب، جس میں نیوٹریشنسٹ ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے. اچھا یہ تو ایک طرف رہی بات. دوسری طرف آپ آ جائیں، جو سختی جو دوسری طرف شروع ہوئی، حکومت ہر حال میں اپنا ریونیو ٹارگٹ جو ہے جی وہ مکمل کرنا چاہتی ہے. اب بزنس مین میں بھی سختی ہو رہی ہے. اب یہ کل جب ختم ہو جائے گی ایمنسٹی اسکیم تو ایک نئی پکڑ دکڑ کا جی بے نامی جائیدادوں کا کمیشن، وہ کارروائیاں کرے گا. جائیدادوں پر جو انہوں نے نئے پابندیاں لگا دی ہیں، وہ جو ڈی سی ٹیسٹ تھا. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے، اس میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ فارمل اکانومی اٹھ نہیں پا رہی. انفارمل اکانومی کو یہ خود ہی روک رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں. ختم کر رہے ہیں. تو یہ پھر نظامی صاحب پھر بلیک اکانومی اوپر نہیں جائے گی کیا؟ آئندہ آنے والے دنوں میں سختیاں ہی سختیاں. نہیں نظامی صاحب، سیاستدانوں کو فارمل اکانومی نہیں اٹھ رہی، انفارمل اکانومی دب رہی ہے. تیسری تو بلیک اکانومی بچتی ہے، جو آپ کے پاس جرائم سے پیسہ آتا ہے. انفارمل میں بلیک اکانومی کو ہی کہہ رہا ہوں. اچھا آپ انفارمل بلیک اکانومی کو کہہ رہے ہیں. نظامی صاحب، یہ جو پکڑ دھکڑ ہے، اور اس پکڑ دھکڑ کے بعد جو فارورڈ بلاک جو لوگ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، ظاہر اب اس کی وہ بلکہ یہ بھی کہا ہے، وہ میرے خیال سے پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز صاحب نے، جی کہ اور لوگ تیار ہیں. 31 لوگ تیار ہیں. ادھر قمر رمضان قاہرہ نے کہا کہ ہماری حکومت بھی گرانے کی تیاری ہو رہی ہے سندھ میں. جی اور یہ جو گورنر اسماعیل ہے، یہ اپنے جو آئینی مینڈیٹ ہے اس سے تجاوز کر رہا ہے. اگر واقعی وہ کہتا ہے کہ میں 48 گھنٹے میں گرا سکتا ہوں. گورنر رول تو نہیں لگنے والا سندھ میں، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. مراد علی شاہ کی بھی کوئی گرفتاری کی؟ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نتھنگ از سیکروسینٹ اینی مور. نظامی صاحب، ہوگا کیا؟ سیاسی بحران بہت طول پکڑ جائے گا. واٹ وڈ بی دی پبلک ریئیکشن؟ یا لوگ ریئیکٹ ہی نہیں کریں گے؟ لوگ اپنے بنیادی مسائل میں اتنے زیادہ پھنس چکے ہیں، الجھ چکے ہیں دال روٹی کے چکر میں، کہ ان کو سیاسی معاملات سے کوئی لگاؤ نہیں. اب آپ نے دال روٹی کی بات کی ہے، تو دال روٹی کا حال جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت آپ کے سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں، جی ڈیلرز ایسوسیشن جو، انہوں نے اپنی سیل روک دی. جی ہر ٹرک ریت کے فی ٹرک پر 500 روپے اور بجری کے ایک ٹرک پر 1000 روپے جی ایس ٹی لگا دیا گیا. جی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی عائد کر دی گئی ہے. اچھا، سیمنٹ کی 50 کلو بوری میں ایکسائز ڈیوٹی 1 روپے 50 پیسے بڑھا کر 2 روپے کرنے سے سیمنٹ کی فی بوری میں 25 روپے کا اضافہ ہو گیا. جی اب سیمنٹ ڈیلر جو ہیں انہوں نے بھی ہڑتال کر دی ہے. ٹیکسٹائل والے بھی ہڑتال پہ. اچھا، اب یہ بحران دیکھیں. اچھا، ٹیکسٹائل والوں کا ابھی آپ نے کہا وہ دلچسپ ہے. ٹیکسٹائل والے جو ہیں،
جو ٹیکسٹائل کی انسلری انڈسٹریز ہے نا، مثلا ٹیکسٹائل پروسیسنگ یونٹس جو ہیں، جی جی، وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر فعال ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر 17% سیل ٹیکس عائد کیا گیا، اور اس کے احتجاج کے طور پہ 600 ٹیکسٹائل پروسیسنگ یونٹس بند ہو گئے. جی. اب ٹیکسٹائل یونٹ غیر فعال ہونے کی وجہ سے چاروں شہروں میں ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے، ہو یونٹس بند ہیں، وہ بے روزگار اچھا ہیں. فیصل آباد اس میں سر فہرست گاڑا ہے جو سر فہرست ہے. کراچی کے دیکھ فیصل آباد کے 240 ہے، کراچی کے 225 یونٹ. جی. اچھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے اللہ کے، کہ انہوں نے کہا میں اس بارے میں بات کروں گا کیبنٹ کی میٹنگ میں. انہیں نظامی صاحب تعلق ہے نا، یہ وہ انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹس میں جس کا میجر رول ہے، اور جب ایکسپورٹس آ گئے تو پھر فورن میٹرز آ گئے، فورن میٹرز آ گئے تو قریشی صاحب آ ویسے گئے. تو آپ کو پتہ نا کہ جو ایگریکلچر لابی اس کے سرخیل ہیں، جی جی، اس کے چیئرمین ہیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب. جی جی. اب آپ نے سی این جی کی لے لیں، 23 روپے فی اب کلو وہاں تک. کراچی میں ٹرانسپورٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور انہوں نے 5 سے 10 روپے بڑھا دیے کرائے جی. یہ منی ویگن والوں کے. اچھا اب سی این جی ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 31% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس سے سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سی این جی کی قیمتوں میں فی کلو 21 سے 22 روپے کا اضافہ ہو گیا، جی. اور اس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. اب سندھ اور بلوچستان میں تو یہ ہے، پنجاب میں سستی رہے گی کیونکہ ہم فائدہ کرتے ہیں. کنزمپشن بھی کم ہے سی این جی کی پنجاب میں سی این جی امپورٹڈ نہیں نہ ہوتی. جی جی. تو یہ ہے، آپ کو بتاؤں میں کچھ اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں. اگر آپ روزمرہ کی اشیاء پہ چلے جائیں وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا حال ہوا ہے. ویسے نظامی صاحب ایک کویسچن یہ ہے کہ سی این جی آپ نے مہنگی کر دی ہے، ہاں، اور سی این جی ابھی ایل این جی کی صورت میں ایل این جی آنے کی وجہ سے آپ کے پاس وافر مقدار میں بھی ہے. جب آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے، پھر دوسری جانب آپ سی این جی کو سستا کر کے اس کا استعمال زیادہ بڑھا کے آئل کی امپورٹ کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ آپ جو سی این جی کی اتنا مہنگا کریں گے تو لوگ سبسٹیٹیوٹ کے طور پر آئل پہ جائیں گے اور آپ کا آئل بل بڑھ جائے گا. اب یہ چیزیں تو جو کار پروازان ہیں نا، اکنامک مینیجر جو ہیں یہاں اس کے سرخیل کون ہیں؟ آئل لابی کے سرخیل کون ہیں؟ فرنس آئل لابی جو کام کر رہی ہے، بظاہر تو پابندی ہے، پرائم منسٹر نے اس پہ پابندی لگائی ہے، لیکن بس یار یہ ایسے ہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا، آگے چلے میں آپ کو روزمرہ جو آپ کی اور میرے اور عام آدمی کی 569 اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی گئی. اب اس میں اب عجیب ہے کہ جو جولری پر بڑھا دی گئی ہے، پرفیوم مہنگا ہو گیا، سونے کی تو مہنگا تھا، ہو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جی جی، جو آرٹیفیشل جولری ہے اس پہ بھی بڑھا دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، گاڑیوں کی قیمت میں 70 سے 90% درآمدی بڑھوتری بڑھا دی گئی ہے. جی. سائیکل جو غریب آدمی چلاتا ہے، غریب آدمی کے خلاف کچھ 10% اس پہ ڈیوٹی بڑھا دی گئی. ٹھیک. اچھا، ان کی قیمتوں میں 90% تک اضافہ کر دیا گیا. یہ جو میں نے 569 آپ کو. اچھا، اور تو اور موبائل فون پہ. جی موبائل تو دیکھیں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے نا. جی جی جی. جو سب سے سستا بھی موبائل ہوگا اس میں آپ نے ڈیوٹی میں ایک 1620 روپے ڈیوٹی عائد ہوگی ان پہ. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جو 100 مارکیٹ ہے اس میں 2420. آگے چلتے جائیں. اب میں کیا کہوں، 569 اشیاء ہیں اور نظامی صاحب. $500 پہ جو موبائل ہے اس پہ کوئی 10,000 ڈیوٹی لگ گئی ہے. جی 10,000 ٹیکس دے گا جو $500 کا موبائل. اچھا، جو بڑی گاڑیاں ان پہ تو خیر چلے ٹھیک ہے، لیکن جو چھوٹی گاڑیاں ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جی معاف کیا گیا. تو مقصد ہے کہ تھروئنگ دا بیبی ود دا باتھ واٹر، کہ آپ نے امپورٹ بل کم کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں لوگوں کو بالکل ہی ایمیسکولیٹ کر دیں. اگر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں. آپ ایکسپورٹس کو ان کی کیا کریں، اس کو اور اشیاء ایکسپورٹ کے نیٹ میں ہیں. یہاں تو چاول اور کاٹن یان کے علاوہ ہے کچھ نہیں. نظامی صاحب کویسچن یہ ہے، ایکسپورٹس تب بڑھیں گے جب آپ کی گروتھ ہوگی، آپ کی ایگریکلچر گروتھ ہوگی، آپ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں گروتھ ہوگی، آپ کے یہاں روزگار بڑھے گا، آپ کے یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. ایکسپورٹس تو تب بڑھیں گے جب آپ کے پاس مال بیچنے کے لیے ہوگا. اب وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم سنتے تھے، عمران خان صاحب اس کا بڑا پرچار کرتے تھے. اس بجٹ میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کہاں ہے؟
ایز آف ڈوئنگ بزنس کا پھر دوسرا کنیکشن ہے وہ بی تو آر آپ کے کو ساتھ. پتہ نا کہ یہاں وہ خود کہتے رہتے ہیں سرکاری کہ پتہ نہیں 100 کچھ چاہیے ہوتے ہیں کو برگر کی دکان کھولنے کے لیے جی. اجازتیں جو. تو یہ تو مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ ہے نا ایز آف بزنس جو باہر سے آنا ہے, انویسٹمنٹ کے لیے اجازت چاہیے یہ وہ, ایک جو یہاں پہ انڈسٹری لگاتا ہے اس کے لیے. پھر جو اس کے بعد آپ عام دکان کھولیں, ایکسائز والے ہیں, ایف آئی اے والے ہیں, لوکل کمیٹیوں والے ہیں, کمیٹیوں والے ہیں, بھتے والے ہیں, آپ کیا کیا آپ کریں. ٹھیک ہے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس کچھ ہم تذکرہ این آر او کا بھی کریں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا, اور پھر ہم نے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, دوسرے معنوں میں بڑی حد تک ہماری جو خبر ہے اس کی انڈائریکٹلی ایک تصدیق ہو رہی ہے. اس سے متعلق بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کل پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے ایک پینل انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی ہے, یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں نے 2 ممالک کے جو سربراہان ہیں, لوگ ہیں, ان سے سفارش کی کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان سے ان کے والد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے رابطہ کریں. پرائم منسٹر نے کہا کیا, پہلے یہ دیکھ لیجئے پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے 2 کو انہوں نے میسیجز بھجوائی, ان کے بیٹوں نے, میں نام نہیں لوں گا, کہ جی سفارش کریں میرے سے, ان کو کہیں کہ جی کسی طرح یہ باہر ان کو بھجوا دیں. اور انہوں نے ساتھ ہی مجھے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے, آپ پتہ ہے یہ تو کمپیوٹر ایج ہے, ان کو سارا پتہ ہے میرا. انہوں نے کہا سفارش آئی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے, ہم آپ میں بالکل انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. این آر او تو ہونا نہیں ہے, پلی باگن ہونی ہے. اس باری انہوں نے ملک کا پیسہ واپس کرنا ہے, بسم اللہ باہر چلے جائیں. نواز شریف کہتے ہیں میں ان کی طبیعت نہیں ٹھیک, پیسہ واپس کر دیں, باہر چلے جائیں, جدھر مرضی دنیا میں علاج کروائیں. آصف زرداری کے لیے مشکل ہے, باہر پیسہ دیں. یہ جو ہم نے وی آئی پیز کی طرح رکھا ہوا ہے منی لانڈررز کو, میں نے آج اپنی لاء منسٹری کو کہا ہے کہ ان کو اس جیل میں ڈالنا چاہیے جس میں عام چوری میں لوگ جاتے ہیں جیل میں. پرائم منسٹر پاکستان نے کل کیا کہا یہ تو آپ نے جانا. نظامی صاحب ڈیل کی بات آپ نے کی تھی, آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ اب آپ اتنے معصومانہ انداز میں جب کہیں گے کب پھر تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. ایک آپ نے کہا کیا تھا, آپ کو دکھا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے اس پہ بات کرتے ہیں. جب ڈیل کی بات ہوتی ہے اور ڈیل کی بات ہوتی ہے تو اس میں قطر کا کلیدی رول تھا. بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی ڈیل ہو رہی ہے, عام امکان ہے کہ شاید 70 سے 80% ہو چکی ہوئی ہے. اچھا. اور یہ جو پیسے پاکستان کو $3 ارب تو ایک مل گئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی میرے خیال سے انہوں نے کوئی 10 یا 12 ارب تک انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہا پاکستان میں. ان لائنوں پہ بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم جو ہیں وہ ان کی صاحبزادی, ان کو دیش نکالا دل جائے, ان کے جرمانے ادا کر دی جائیں اور وہ لندن میں جا کے برگر کھائیں یا علاج کرائیں. شہباز شریف صاحب کا مستقبل اس کو لے کر بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی, شہباز شریف اور حمزہ یہیں رہیں گے. 24 جون کو نظامی صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ تقریباً 70% ڈیل ہو چکی ہے. ڈیل میں بظاہر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ایک ٹرائکا ہے, ایک گورنمنٹ آف پاکستان ہے, عمران خان صاحب ہیں, ان کے ساتھی ہیں, دوسرے 3rd کنٹریز ہیں جو 2 ممالک کا پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, اور تیسرے جو لوگ کہہ رہے ہیں ایک تو قطر ہے نا جس نے پیسے دیے ہیں. جی ایک تو قطر ہے. پہلے بھی قطر تھا, پہلے انڈائریکٹلی سعودی عربیہ پھر آ گیا تھا. اب سعودی عربیہ کچھ میاں صاحب سے کچھ تھوڑا سا اکڑا اور کوئی خاص کوئی وارمتھ نہیں ہے. تو دوسرے ملک کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے یا پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ میں شور نہیں ہوں, میری انفارمیشن جو غلط ہو تو میں لیکن پہلے والی انفارمیشن ٹھیک نکلی, لیکن میرا خیال ہے یہ ترکی ہے. یہ ترکی ہے, ایک قطر کے امیر جو ہیں ان کا کردار, اور پھر دوسرا ترکی کے صدر. لیکن دیکھیں نا یہ جو بات ہے نا, بات تو آگے بڑھی ہے نا, جیسے میں نے عرض کیا تھا. جی پہلے تو اگر آپ پرانے کلپ دکھا دیں نا خان صاحب کے, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ سوال نہیں پیدا تھا ڈیل کا, کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی. اب بات جو ہے وہ پلی بارگیننگ تک تو آ گئی نا.
جی 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 پلی بارگین تو وہ خود آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب پلی بارگیننگ آپ نواز شریف کے ضمن میں کیا پلی بارگیننگ ہے؟ نظامی صاحب آپ نے یہ بھی کہا تھا کوئی تیسرا ملک پیسے بھی دے سکتا ہے جرمانے کی صورت میں. پہلے بھی دیے تھے نا. جی پہلے بھی یہ پیسے دے گئے تھے, انہوں نے سارن کی ماڈل ٹاؤن وغیرہ کی پراپرٹی اور کیش دے گئے تھے, تو جان چھوڑانے کے لیے کر لیں گے. باقی رائے نواز شریف کے ضمن میں پلی بارگیننگ تو بالکل irrelevant ہے. وہ کیسے؟ ہی از ڈسکوالیفائڈ فار لائف. مطلب پلی بارگیننگ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ میں پیسے دوں گا اور میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, تو سیاست میں تو وہ ویسے ہی ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ پلی بارگین کے آپشن پہ اس طرح غور نہیں کریں گے, وہ اپنی فی الحال جان خلاصی چاہیے. جی دیکھیں نا, اب دونوں طرف سے پلی بارگیننگ, ادھر سے کہا جاتا ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی جی, یہ اپوزیشن والے بھی تو غلط بیان نہیں کرتے نا. جی 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 شریف برادران کہتے ہیں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے وہ ہے. نیب کے چیئرمین نے خود کہہ دیا تھا یار کہ وہ مانگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب. جی نیب کے چیئرمین کا جو انٹرویو تھا, لیکن نظامی صاحب سوال یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بارہا آئے دن دوسرے دن اپنی تقریر اپنے خطاب میں این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, اس کا پرچار کیوں کرنا میری تو پڑتا ہے؟ اطلاع یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں وہ واقعی انہوں نے کہا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, اور چاہے مجھے اقتدار سے الگ بھی ہونا پڑے اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. لیکن اب وہ مجبور ہو گئے. دیکھیں نا, یہ جو ابھی تو ہے ابتدائی عشق, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مطلب ہے کہ ایک قسم کا رشتہ تو چلا گیا, جی نیم ہاں بھی ہو گئی ہے. اچھا, حق مہر جو ہے وہ دعائے خیر ہونا باقی ہے. حق مہر جو ہے انہیں باقی دعائیں خیر. اچھا حق مہر تو نکاح کے بعد اب ہوتا ہے دیکھیں نا, نظامی صاحب. اب جہاں تک نواز شریف صاحب کی سیاست کا تعلق ہے, جی دیکھیں نا یہ بڑکے تو بڑی مارتے ہیں, وہ مریم محترمہ بھی بڑی باتیں کرتی ہیں. جی 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 وہ سوال یہ ہے کہ ایک بات تو پکی ہوگی نا, جب آپ نے یہ سپریم کورٹ میں درخواست دے دی اور ہائی کورٹ میں دے دی کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے, مائی باپ میرا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا, مجھے باہر جانے دے, تو اور کیا ہوتی ہے بھائی ڈیل مانگنا. اچھا, مریم نواز شریف یعنی آپ جب آپ کی دیکھیں نا, سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نیلسن منڈیلا ہو یا آپ آصف زرداری کو, میں نیلسن منڈیلا تو نہیں کہہ سکتا, آصف زرداری صاحب کی کرائسس اسٹریٹجی ہے کہ اگر میں بریک ہو گیا وہ ہنستے رہتے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں یار, بیل کی بھی واپس لے لو, یہ کر لو, اس لیے کہ وہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ میں ٹوٹ گیا ہوں. جی جی میں کمزور ہوں. نواز شریف تو ٹوٹ چکا ہوا ہے. آپ دیکھیں, اور انہوں نے یہ تک کہا کہ ایک تو ان کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک, کہ مینٹلی وہ ڈپریسڈ ہیں. اچھا جی خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی وہ اپنی بیگم کے غم میں اتنے نڈھال ہیں ابھی تک, جی جی اللہ ان کو صبر عطا کرے. یہ نیئر اینڈ ڈیئر ون کا انتقال جو ہے, اور میاں نواز شریف بڑے اٹیچ تھے. یہ فطری بھی ہے نظامی صاحب, فطری ہے, لیکن یہ پرسنل ہونا چاہیے. آپ عدالت میں جا کے کیسے کہہ رہے جی میں بڑا غم میں ڈالوں, جب آپ لیڈر ہیں, مجھے لندن جانے دیں, جب آپ لیڈر ہیں تو آپ مجھے لندن جانے دیں, میں بڑا یار بیمار ہوں, میں ذہنی طور پر ڈپریسڈ ہوں, میری وائف از رائٹ سو آئی ہیو ٹو گو ٹو لنڈن. جی جی یہ کیا بات ہے مجھے, یہ کوئی سیاستدان کی طرز تکلم ہے. بالکل, یہ ہم دیکھ رہے ہیں نظامی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے گرفتاریوں کے بعد وہ رونا پیٹنا نہیں ہے جو اب تک نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جو رونا پیٹنا کر چکی ہیں. مریم نواز, مریم صاحبہ جو ہے اتنی دیر انہوں نے زبان بندی رکھی, جی جی جب ان کی ریجیکٹ ہوئی ہیں اپیلیں تو یہ ابو بچاؤ تحریک ہے نا, پھر اور کیا ہے. نہیں, ابو بچاؤ تحریک تو اب وہ بچ جائیں گے تو یہ بھی چلی جائیں گے. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز صرف آپ اس وقت کہتے ہیں نواز شریف کو مسلم لیگ بچانا کی چاہ وائس رہی ہیں. پریزیڈنٹ, سیاسی ایئر اپیرنٹ, پتہ نہیں کیا ہونا ہے اس ملک میں یار, کافی ہو گئی یار, 3 دفعہ آپ نے حکومت کر لی, آپ جان چھوڑیں. اچھا, مریم نواز صرف نواز شریف کو بچانا چاہ رہی ہیں, یا پھر وہ جو نواز شریف کو ایک نظریے کا نام دے رہی تھی وہ نواز شریف کے نظریے کو بچانا چاہ رہی ہیں؟ ان کا جو نیریٹو ہے وہ اور ہے. جی, ان کا نیریٹو یہ ہے کہ میں پہلے بھی مشرف سے جان بچا کے بھاگ گیا تھا. ون who runs away lives to fight another day, یعنی جو بھاگ جاتا ہے وہ دوبارہ آ کے لڑ سکتا ہے. جی, اور انہوں نے ثابت کیا بھائی, اس وقت بھی تو پلی بارگیننگ کر کے گئے نا, ڈیل مدر آف آل ڈیل, بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے نا جی, چلے گئے 2 بار پھر پنجاب میں حکومت کی, پھر آئے اور دھڑلے سے حکومت کی. اب یار وہ لاٹری ہر دفعہ نہیں نکلتی پلیز. ٹھیک, اب وہ کہتے ہیں نون میرا نام ہے, لیکن ان کی ایک بات جو ہے کسی حد تک ٹھیک ہے, اس حکومت کی سب سے بڑی اپوزیشن نہیں ہے, خود ہے.
حکومت کے اندر کے جو مسائل ہیں. ان کی ناقص گورننس، اکانومی کی ناقص ہینڈلنگ، یعنی یہ بڑی خوش قسمت حکومت ہے. نظامی صاحب ایک بار پھر میں ذرا نواز شریف صاحب کے کھانے پہ آؤں گا. وہ جو منطق شہباز گل صاحب نے دی ہے، ٹھیک ہے بورڈ بن جائے ان کے کھانے کے لیے، لیکن نواز شریف صاحب کی جان کا دشمن کون ہے جو انہیں مضر صحت کھانا گھر سے بھیج رہے؟ نہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے لسٹ دیا نا، آلو گوشت، ساگ گوشت، انڈے، یہ وہ فلانا، یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہیں جیل کے کھانے پہ نواز شریف صاحب بھوک ہڑتال نہ کر دیں؟ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ ایک اور میں بات بتاؤں، میں خود بھی ذرا یہ ہارٹ پیشنٹس کے حوالے سے بتاؤں آپ کو. دل کا مریض ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرہیزی بنا ہوا کھانا جو ہے، ڈش جو ہے وہ نہیں کھا سکتے. مثلا یہ جو انڈے ہیں، جی جی، اس کے بارے میں پہلے کہتے تھے بڑے مضر صحت ہیں. آپ کہتے ہیں جی انڈے ٹھیک ہیں، بوائلڈ ایگ تو بالکل ہی کچھ نہیں کہتے. ریسرچ کوئی نہیں آ گئی ہوگی. ریسرچ نہیں آ جاتی ہے. اچھا. پھر کولیسٹرول وغیرہ کی دوائیاں نکلی ہوئی. لیکن یہ نہیں کہ دیکھیں نا، اگر تو ہونا کہ میاں نواز شریف کو روز نہاری کھا رہے ہیں، سری پھایا اڑا رہے ہیں، ہریسے کھا رہے ہیں، پھر تو وہ بات بنتی ہے. اب اس چیز کو یوز کرنا ان کے خلاف یہ کوئی بلو دبا. اچھا، یہ آپ نہیں سمجھتے پنجاب حکومت نے مریم نواز کو ایک اور میٹیریل دے دیا ہے جس پہ اب وہ کھل کے بات کریں گی کہ یہ ظلم کی انتہا ہو گئی، یہ سیاسی انتقام کے کھانا بھی گھر سے بند کر دیا، لیکن شہباز گل صاحب کو نمبر بنانے کی بجائے سیاسی مسائل پہ بول رہے ہیں. چھوڑ دیں یار یہ نواز شریف والا معاملہ. اچھا ٹھیک ہے. نواز شریف جو ہے وہ خود ہی اپنا، جس نے خود ہی معافی مانگنے کے لیے، معافی تو میں نہیں لفظ کہوں گا، این آر او مانگ رہا ہے عدالتوں کے ذریعے اور تیسرے ملکوں کے ذریعے بات ہو رہی ہے، جو خان صاحب پہلے سننے کو تیار نہیں لیکن اب سن رہے ہیں. اچھا، شہباز شریف صاحب کی رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بعد تھوڑی ہارڈ لائن سامنے آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر شریف فیملی کے اندر 12 حکومت کے لوگ بھی اس کی بات کرتے ہیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے چچا بھتیجی. نہیں، یہ اس کو ذرا اوور میرے خیال سے اسٹریس کیا جاتا ہے. ایک پیج پہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں جو میں نے آپ کو ساری بات بتائی ہے، نواز شریف کی کون سی ہارڈ لائن ہے بھائی میرے. اب وہ 6 ہفتے باہر آئے، کچھ بھی نہیں بولے. مولانا صاحب ملنے چلے گئے، وہ اس پہ بھی نالا. وہ کہتے ہیں میری زبان بندی ہے، میں نہیں بولوں گا، میرے ضمانت کے کیس سے چل رہا ہے. اچھا. کبھی کہتے تھے، پہلے کہتے تھے، میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگا یار میں اپنی بہت غمزدہ ہوں، میں گفتگو نہیں کروں گا سیاسی معاملہ. تو مقصد ہے کہ مریم بھی وہ والا تنتنا نہیں ہے جو پہلے تھا. کچھ سوچ سمجھ کے اب وہ قدم اٹھا رہی ہیں. ہاں وہ اور دوسرا نظامی صاحب ایک اور بھی ہے، آپ حکومت کو بھی تو اس کا کریڈٹ دینا، انہوں نے مریم کو خود ایشو دے دیا ہے سیاست کرنے کے لیے. دیکھیں نا، جابر جو گورننس کی بیڈ جابر گورننس کی بات سلطان کی. کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے نا بڑا جہاد ہوتا ہے. جی جی. لیکن جابر سلطان کو سے دیکھ کر ذرا پوچھ کے ادھر ادھر دیکھ کے سمجھوتا کرنا، کلمہ حق کہنا ذرا مختلف بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آصف زرداری صاحب کا مزید 13 روزہ جسمانی ریمانڈ آج منظور ہو گیا ہے اور غیر رسمی گفتگو بھی وہ کرتے ہیں. لیکن آصف زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، جو میں سختی کی بات کر رہا تھا اس کو اس میں شامل کر لیں کہ یہ جو نیا مقدمہ کیا نام ہے یار اس کا، پارک لین نواز شریف کا بھی، ان کا بھی ہے، بلاول بھی ہے اس میں، بلاول پہ بھی الزام ہے. اس میں بلاول کو بھی لپیٹا جائے گا. بلاول بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. بھائی میں ادھر میں بھول گیا جو آپ کو پی ایم ایل این کا نام لیتے ہیں، حسن اقبال صاحب نے ایک پارک بنایا وہاں ناراوال میں. جی 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 جی. اس پہ بھی ان کو بلا لیا گیا. جی جی، احسن اقبال صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے. اس سے پہلے آج وہ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں، کہیں اپنے وہ آرتھوپیڈک کے پاس چیک اپ کروایا ہے احسن اقبال صاحب نے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آصف زرداری صاحب نے جو ایک بات کی، لندن میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یہ ہم نے جو ممنوعہ انٹرویو میں بات کی. جی جی، ممنوعہ انٹرویو میں جو انہوں نے بات کی. نہیں، آج انہوں نے یہ بات میڈیا سے بھی کی ہے. یہ ممنوعہ نہ کہا کریں آپ اس کو، کل عدم انٹرویو. اچھا، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں وہ کون سی شخصیت ہیں جن کے خلاف لندن میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وہ شخصیت کون ہے؟ نظامی صاحب نے ایک انکشاف تقریباً 1 سال پہلے کیا تھا
اور اکتوبر میں کیا تھا، اتصال تو نہیں ہوا تقریباً اکتوبر میں، 10 مہینے پہلے کوئی نظامی صاحب نے یہ بات کی تھی. ذرا یہ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی پہ بات کرتے ہیں. یہ جو لائٹ بلو کے ساتھ صاحب چھوڑ پہ بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عارف نقوی. عارف نقوی صاحب ابراج لمیٹڈ کے پاکستانی وہاں کے انٹرپرینر ہیں. بہت بڑی جو بل گیٹس فاؤنڈیشن، ان سے پیسے ویسے لیے انہوں نے، اور وہ لگا دیے انہوں نے جو پیسے کیا تھے فلنتھرپی کے لیے یا کیا، وہ لگا دیے اپنے بزنس میں. تو ان کا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ان کا آڈٹ ہوا تو اس میں بہت ساری گڑبڑ نکلی، اور جو یو اے کی حکومت نے ان کا ناطقہ بند کر دیا. اب یو اے میں کیا کر رہے ہیں؟ یو اے میں یہ از اے وانٹڈ مین، فیوجیٹیو. ٹھیک ہے، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ اس میں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کے بڑے قریب ہو گئے تھے الیکشن اور کے دوران. یہاں بھی وہ فلنتھراپی کا کام کرتے رہے، انہوں نے کافی یہاں پہ کنٹریبیوشن بھی کیا. لیکن میرے خیال سے ایسے موقع پہ تھے، ایسے متنازع آدمی کو یہاں لانے سے اور اس طرح بٹھا کے اس کو سامنے بات کرنے سے غلط فہمیاں ہی پیدا ہوں گی. یہ آپ نے دیکھا کہ نظامی صاحب نے اکتوبر میں یہ کہا تھا کہ یہ صاحب عارف نقوی صاحب جی اگر یہ پکڑے بھی جاتے ہیں ان کے خلاف یہ زرداری صاحب نے کہا نا کہ ایک شخصیت جو ہے، جی جی کیا کہا انہوں نے وہ بھی ذرا سنا دیں. لندن میں ان کے انویسٹیگیشن چل رہی ہے ان کے خلاف، اور وہ کلپ ہمارے پاس ابھی ریڈی نہیں ہے نظامی صاحب. مطلب وہ زرداری صاحب جو ہیں، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی شخصیت ہو سکتا ہے، میں غلط ہوں. ان کا لنک جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب اب موصوف جو ہیں، یہ خان صاحب کے بہت بڑے فنڈ ریزر تھے. اچھا. پولیٹیکل ایز ویل ایز فار دا ہاسپٹل. اور وہ اس طرح یہاں آتے تھے جس طرح ہی اونز دا پلیس، اور بڑے ہی کلیدی فیصلوں میں شریک رہے ہیں. وہ عمران خان کے سیاسی فیصلوں میں شریک رہے ہیں، کلیدی فیصلوں میں، سیاسی نہیں. اکنامک ٹیم جو پاکستان میں چینج ہوئی ہے، اسد عمر کے سب سے بڑے جو ناقد اور دشمن تھے وہ یہ تھے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں اسد عمر کو چینج کریں. جو نئی ٹیم آئی ہے اس میں بہت بڑی ان کی انپٹ شامل ہے. اچھا. اور یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، اب سنیں نا ہوتا کیا. وہ اکثر یہاں آتے رہتے تھے، اور یہ جو جیسے پہلے میں نے کہا وہ کیس اب بھاگ چکا ہوا ہے. اچھا. وہ عبد الودود ہیں ایک، ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ ہیں ایجپشن. اچھا. وہ وہاں گئے، برطانیہ سے وہ گئے امریکہ اپنی فیملی کو لے کے کالج دیکھنے کے لیے بچوں کے لیے. وہاں نیو یارک میں پہلے ہی گھر ہے ان کا، ان کے وہ دھر لیے گئے. اچھا. اب 10 ملین ڈالرز کی بیل پہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. صحیح. اور انہوں نے کہا ہے ساری چیز کا جو ذمہ دار ہے اس چوری چکاری کا وہ عارف نقوی ہے. اچھا. اور کہا جاتا ہے، یہ سارے میڈیا میں خبر آتی ہے کہ 125 سال اس شخص کو قید ہو سکتی ہے اگر وہ پلی بارگیننگ نہ کرے. اچھا، عارف نقوی صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے سیدھے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایڈوائز کر کے وہاں گئے، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا گیا ان کو. اچھا. اور گرفتار ہوئے. ان کی بھی غالباً 10 ملین پاؤنڈ میں بیل ہوئی ہے، لیکن وہ ہاؤس ریسٹ میں. اچھا. ابھی بھی وہ نظر بند ہیں اپنے گھر میں برطانیہ میں؟ ہاؤس ریسٹ ہیں اور گھر سے باہر نکل نہیں سکتے. وہ پتہ نہیں موبائل فون پہ بھی ان کی پابندی ہے کیا. اور بالآخر ان کو امریکہ ایکسٹریٹ کیا جائے گا، جس زرداری صاحب نے اشارہ کیا. اچھا. عمران دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا میں تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ فون کر کے پوچھ لوں. انہوں نے کہا آئیے، آپ نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے اتنے پیسے کھائے ہیں، آپ نے فلانا بیلنڈا گیٹس کے، پھر انہوں نے بکس جو ہیں ان کو کک کیا یہ بتانے کے لیے اپنے انویسٹرز کو کہ میں جو پروفٹ جا رہا ہے مجھے تو بڑا، یعنی جال سازی کرتے رہے. ٹھیک. اس میں اب وہ بچ نہیں سکتے. اچھا. اب ایسے لوگ جو ہیں یہاں آ کے، ہماری اکنامک ٹیم ان کی مرہون منت ہے، ان میں سے کچھ لوگ، سارے نہیں میں کہوں گا. اسد عمر صاحب کا جانا ان کی مرہون منت ہے. جی. وہ گورننس اور اکنامک ایشوز پہ اپنی کلیدی انپٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، زرداری صاحب کا میرا خیال ہے کہ اشارہ یہ تو ہے. عمران خان کو سیاسی طور پہ کیا نقصان ہے؟ عارف نقوی اگر وہاں پہ ان کے خلاف پروسیڈنگز ہیں، کیس میں ان کو سزا ہو جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اکنامکلی فائنینشلی میرا خیال ہے کوئی خاص لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا اس کا
لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، پاکستان کی سیاست پہ اس وہ کا خاص اثر نہیں ہوگا. بلو دا راڈار کام کرتے رہے. خطرناک بات یہ ہے کہ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو بلو دا راڈار حکومتوں کو ایڈوائز کرتے ہیں. جی. پہلے والے کو بھی کرتے ہوں گے، اب بھی کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو. اور کتنے ایسے لوگ ہیں نظامی صاحب جو بلو دا ریڈار ہر حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں. میں یہی کہا ہے، یہی کہا میں نے. ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا یہ سارے معاملات آپ دیکھیں نا وہ انیل مسرت صاحب جو ہیں کتنے گھر بنا کے گئے، 50 لاکھ گھر بنانے تھے. وہ نیا پاکستان اب ہاؤسنگ وہ پروٹوکول افسر بنے ہوئے ہیں وہاں لنڈن میں. نظامی صاحب آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو سیاستدان ہیں ہمارے، ان کے کچھ اثاثوں کی مالیت سے متعلق پتہ چلا ہے. بلاول بھٹو زرداری سب سے امیر ترین، کوئی تقریباً 1 ارب اور 54 کروڑ روپے انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں. یہ ساری جو چھان بین ہے، لیکن جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں عمران خان صاحب، ان کے اور ان کی اہلیہ کے اثاثے بھی سامنے آئے ہیں. اب امپریشن کیا جاتا ہے 1 ارب 54 کروڑ روپے پہ بلاول صاحب ٹیکس کتنا دیں گے؟ اور جو اثاثے انہوں نے ظاہر کیے ہیں، یہی تو ستم ظریفی ہے نا، ایگریکلچر لینڈ ہے، ہارڈلی ٹیکس ریٹرنز بھی پتہ لگے نا کتنی ہے. جی جی. جس طرح جہانگیر ترین ہے، وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. وہ بھی زراعت سے ہی وابستہ ہیں. نہیں، زراعت سے تو وابستہ ہے، ان کی بہت بڑی صنعت بھی ہے. ٹھیک ہے. نہیں، صنعت بھی نہیں ہے، وہ پاکستان کے سب سے بڑے شوگر مل کے پروڈیوسر ہیں. اچھا. ایک مل نہیں، کئی مل ہیں ان کی. لیکن نظامی صاحب ان پہ آج کل خاصا وہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، پارٹی کے اندر بھی لوگ ان کو لے کے بات چیت. یہ جائز نہیں ہے کرٹیسزم. اگر فرض کریں عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ بھی آپ یہ ذرا ایگریکلچر کے ماہر ہیں، وہ میں نے ان کا فارم دیکھا ہوا ہے، وہ سائنٹیفک ایگریکلچر کرتے ہیں. اچھا. اس ملک میں جو اسپرنکلر ہے اس کے وہ بانی ہیں. ان کا آم کا باغ بڑا زبردست ہے. اچھا. کبھی کبھی آم بھی کھا لیا کرتے ہیں تھے. اس موسم میں آئے آپ؟ ابھی نہیں آئے. حکومت میں جانے کے بعد آم نہیں بھیجے انہوں نے؟ نہیں بھیج دیں گے، ایسی کو بات ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہی از اے ویری پروگریسو ایگریکلچرسٹ. جی. اور اگر اس کی ان پٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیے قومی اسمبلی کی سیٹس، یہ کوئی سیاست تو نہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ. جی. تو خواہ مخواہ ان کو رنگیدنا جو ہے جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہاں، ان کو رنگیدا بھی جا رہا ہے. اور دوسرا لیکن پرابلم پتہ کیا ہے یہاں، کہ اگر پی ٹی آئی، اگر کوئی پی ایم ایل این یا پی 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 کا بندہ بھی اس پوزیشن میں ہوتا تو پی ٹی آئی نے ان کو کب چھوڑنا تھا. یہ ہمارے بدقسمتی ہوگی اس سیاست. لیکن پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے اور پی ٹی آئی کے لیے جتنی ان کی قربانیاں ہیں شاید ہی کسی اور شخصیت کی ہوں. ہر لحاظ سے انہوں نے جی وہ ایک ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد بھی قربانیاں ان کی جو نا، اس کے کئی پہلو ہیں. ایک وہ سمجھدار معاملہ فہم آدمی ہے، جی، ہر آدمی سے بات کر کے. عمران خان صاحب ہچکچاتے ہیں بات کرتے ہوئے، شاید ایسے ان میں. جہانگیر ترین صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جو بھی دروازہ کھٹکھٹائیں وہ جا کے بات کر سکتے ہیں اور وہ لوگوں کو پل کرنے کی. پھر انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کے کانٹیکٹ صحیح ہیں، ان کی سپورٹ بیس صحیح ہے. جو لوگ میٹر کرتے ہیں پاکستان میں، جی جی، ان کی سپورٹ لے کے وہ آگے چلتے ہیں تو ان کی بات میں کوئی وزن بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اب ذرا میں آپ کے وہاں بات کرنے آیا، میں آپ کو کہوں یار مجھے یہ ڈیمانڈ ہے، میں کہوں ہو جائے گی، آپ میں کیسے ہو جائے گی، آپ کو اتھارٹی کیا. تو جہانگیر ترین صاحب ڈیلیور بھی کر دیتے. دوسرا روادار بھی ہیں، جس طرح آپ نے بات کی. عمران خان صاحب کی نسبت تو بہت زیادہ روادار ہیں جہانگیر ترین صاحب، جو انہوں نے کام بھی کیا. اچھا نظامی صاحب، آج وہ ریبر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، مولانا کی ریبر کمیٹی، اور وہ بھی اس سے متعلق بھی کوئی خبر نہیں آئی ہے. وہ اے پی سی والا معاملہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ دم یار یہ میں نے دیکھنا بھی یہ ہے کہ جو سارے اقدامات ہوئے، جو میں نے سختیاں شروع ہو گئی ہیں اور صعوبتیں آنی شروع ہو گئی، اس کے بعد آیا شہباز شریف صاحب کا صرف گرچمہ کی رہتی ہے یا عملاً بھی ایسے اقدام کرتے ہیں جس سے پتہ لگے کہ واقعی پی ایم ایل این جو ہے یہ بھی ایک مزاحمتی جماعت کے طور پر ابھر رہی ہے، مار کھا سکتی ہے. تو یہ سارے سلسلے اس سے پہلے اے این ایف کو اتنا زیادہ بدنام نہیں کیا گیا. آج کے پروگرام سے اتنی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.